السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ شب برات کے متعلق چند باتیں آپ سامعین کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ ان باتوں کو شب برات سے پہلے ضرور سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کن اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم جس دین میں ہیں یہ دین محمدی نہ تو غلو کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم اتنا ہی کریں گے جتنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نہ اس سے زیادہ کریں گے نہ اس سے کم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ماننے والا وہی شخص مانا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے، نہ کہ اس سے زیادہ کرے اور نہ ہی اس سے کم کرے۔ شب برات کے موقع پر لوگ 2-3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی فضیلت کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو وہ اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ اس سے شب قدر کے بقدر دیکھنے لگتے ہیں، جس طرح رمضان میں جو ایک طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات آتی ہے جس کی فضیلت 1000 راتوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں اس کا ذکر آیا ہے سورہ قدر کے اندر، تو وہ اس کو اس سے ملا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اسے اس کے طرح بھی نہیں کرنا ہے اور بالکل اس کا سرے سے اسے خارج بھی نہیں کر دینا ہے، بلکہ جو ہمارے سامنے صحیح احادیث ہے ہم اسی مطابق کریں گے۔ 15ویں شعبان کے متعلق فضیلت ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول بہت زیادہ ہوتا ہے، مغفرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک حدیث ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقد اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرکین کے اور لوگوں سے قطع تعلق رکھنے والوں کے، یعنی کہ جو اپنے بھائی سے یا کسی دوسرے مسلمان سے رشتہ ناتا توڑے رکھے ہیں یا رشتہ ناتا لوگوں کا توڑواتے ہیں، ایسے لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مدد چاہنے والا جس کی میں مدد کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کی میں رزق بڑھا دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے اور رکنا کن چیزوں سے ہے۔ تو صرف ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اس کی رات کی عبادت کرنی ہے۔ شب برات میں سے شب برات کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس دن ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، پاک صاف ہونے کا عزم کرتے ہیں۔ رات میں ہم عبادت کریں اور اس کے دوسرے دن کا روزہ رکھ لیں، ایک نفل روزہ کی طرح۔ یہ ضروری عمل نہیں ہے، کر لیں گے تو ثواب ملے گا۔ نفل روزہ رکھنا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اگر کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، سب سے کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، تو اس مہینے کی فضیلت تو ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس مہینے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہو تو اس کی فضیلت تو ہوگی ہی ہوگی۔ اور اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، تو ہمیں اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے اور ماحول بنانا ہے ایک طرح سے۔ تو خیر، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں رات میں عبادت کرنی ہے اور اس کے دوسرے دن ہمیں روزہ رکھ لینا ہے۔ اب عبادت کیسے کرنی ہے؟ تو اجتماعی عبادت نہ ہو، انفرادی طور پہ عبادت ہونی چاہیے۔ اپنے گھر پہ کر لیں، مسجد میں کر لیں، جہاں پہ بھی آپ کو مناسب لگے۔ آپ عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جو کہ رائج ہے کہ ہمیں ایک نماز ہوتی ہے لیلۃ البرات نام سے، وہ عجیب سے ایجاد کردہ نماز ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ غالباً اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد 100 مرتبہ درود شریف یا ایسے کچھ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں 10 مرتبہ یا کتنے مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے۔ سمپل جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اس طرح نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت 4 رکعت، آپ کو جتنی استطاعت ہے آپ اتنی نماز پڑھیں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور پھر آپ سو بھی جائیں۔ یہ نہیں کہ رات بھر ہم نماز پڑھ لی اور فجر کی نماز ہم سے غائب ہو گئی۔
اور اس کے دوسرے دن موقع ملے اگر صحت ساتھ دے تو روزہ رکھ لیں، تاکہ رات کی عبادت اور دن کا روزہ دونوں ہماری عبادت میں شمار ہو جائے۔ اب ایک بات بہت زیادہ زور و شور سے رہتی ہے قبرستان جانے کا عمل، اور بہت سارے حضرات حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ سند کے لحاظ سے بہت ہی ضعیف اور کمزور ہے۔ بالفرض اگر اس حدیث کو مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ مستند ہے اور ضعیف نہیں ہے، اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی بہت سارے داؤ پیش ہیں۔ سب سے پہلے آپ حدیث کو ہی آپ سن لیں کہ جو علماء کرام جو اس کی دفاع میں بات کرتے ہیں قبرستان جانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو فکر ہوئی اور آپ انہیں ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی، اور بہت کھوجنے کے بعد پھر جب جنت البقیع میں جا کر کے آپ پہنچیں تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، اور وہ جو دن تھا وہ 15ویں شعبان کی رات تھی۔ تو اسی سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اس لیے ہمیں بھی جانی چاہیے۔ تو اول تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانے کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبرستان جایا کرتے تھے، کبھی رات میں جاتے تھے، کبھی دن میں جاتے تھے، کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے۔ اور افضل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جمعہ کو جایا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اگر آپ کو اسی سنت پہ عمل کرنا ہے تو پہلے آپ اس کا وہ پس منظر دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو رات کے اس وقت کیے، ایک ہی مرتبہ، اگر وہ حدیث میں ہے بھی تو بس ایک دفعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دوبارہ کبھی 15ویں شعبان کو اس عمل کو نہیں دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ متبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ حکم ماننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا ہو یا کرنے کی ترغیب دی ہو، ہمیں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ کو اس عمل کو کرنا ہی ہے، منع نہیں کر رہا ہوں، اگر کرنا ہی ہے تو آپ اس کو اسی کے مطابق کریں گے تبھی وہ سنت مانا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ 15ویں شعبان کو قبرستان گئے تھے، پہلی بات تو آپ بھی ایک دفعہ جائیں۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بغیر کسی کو بتائے گئے تھے، تو آپ بھی یہ کام کریں کہ 15ویں شعبان کو رات کے اندھیرے میں بغیر کسی کو بتائے اکیلے جائیں، تو وہ سنت آپ سے زندہ ہو جائے گی۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ کوئی ضروری عمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ قبرستان میں بھیڑ لگ جاتی ہے، لائٹیں لگنے لگ جاتی ہے، اور بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ رپورٹ آ کر کے بتاتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ معاذ اللہ وہ بدعت اور شرک کی طرف بڑھنے والی چیزیں ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ اگربتی جلائی جاتی ہے، موم بتی جلائی جاتی ہے، لوگ وہاں پہ جا کر کے کھانے پینے کی چیزیں جا کر کے قبر میں رکھنے لگتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے خرافات اور بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بہت ساری چیزیں گاؤں دیہاتوں میں شب برات کے دن خصوصی طور پہ آج بھی رائج ہیں کہ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ہمارے رشتہ دار میں سے، وہ 15ویں شعبان کو ہمارے گھر آتے ہیں، تو رات کے وقت میں عورتیں پانی بھر کر کے برتن میں دروازے کے سامنے رکھتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بیہودہ قسم کا عمل ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی عمل اگر کوئی کر رہا ہو تو آپ اسے روکیں، بتائیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ رات کو عبادت، اس کے دوسرے دن روزہ، اس کے علاوہ کچھ بھی کرنا ضروری نہیں ہے، سب فضولیات ہیں، اور بہت ساری چیزیں بڑھ چڑھ کر کے بدعات کے طرف بڑھنے لگ جاتی ہے۔ تو بس عرض اتنی سی بات کرنی ہے کہ ہم کسی بھی کام کو اس کے حد تک کریں، بڑھ جائیں گے تو بھی خطرہ ہے، گھٹا دیں گے تو بھی خطرہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ نبی جو دے دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے نبی روک دیں اس سے رک جاؤ، یہی اصل اتباع ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ویسے ہی کرنی پڑے گی جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین کی زندگی ہے، ان کے
بتائے ہوئے طریقے پہ نقش قدم پہ اگر ہم چلیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، پسند آپ کو آئی ہو اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی کو فائدہ پہنچائے گا تو آپ اسے عبادت سمجھ کے، آپ اسے دین کی خدمت سمجھ کے دوسروں تک شیئر کریں۔ اب آپ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا میزبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔